کسی آدمی کو اچانک اٹیک ہو جاتا ہے تو آپ کیا مشورہ دینا چاہیے کہ وہ کتنے دیر میں یہاں پہ اگر پہنچ جائے؟ 12 گھنٹے کے اندر اندر آ جائیں تو انشاءاللہ دست ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، درگاہ پہ جاؤ یا مسجد میں جاؤ تو بڑی بڑی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے چندہ یہاں ڈالیں، کہیں آپ کو نظر آیا ہے؟ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ یہ کیا وجہ، مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں مانگے؟ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک انتہائی منفرد اور تاریخی جگہ کی جانب سفر کر رہے ہیں جس کا نام ہے میرا شریف۔ یہ میرا شریف ضلع اٹک کی تحصیل پیری گیب سے تقریباً 24 کلومیٹر کے فاصلے پر مغرب کی طرف واقع ہے، اور آج یہاں تک پہنچنے کا سفر بھی انتہائی دلچسپ اور منفرد ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بائک پر سفر کر رہے ہیں اور آگے یہ لفٹ لگی ہوئی ہے جس پر ہم اپنی بائک رکھنا ہوگی اور رسیوں کے ذریعے پانی کے اوپر سے ہمیں گزرنا ہوگا۔ یہ راستہ نہ صرف حیران کن ہے بلکہ اس علاقے کی خوبصورتی اور انفرادیت کا بھی عکاس ہے۔ لیکن ہمارا سفر آج صرف راستے تک محدود نہیں، بلکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو میرا شریف پہنچ کر 3 بڑے اور منفرد پہلوؤں سے روشناس کروائیں گے۔ 1 نمبر کہ 120 سال پرانی وہ عظیم مسجد جو 15,000 آبادی میں واحد مسجد ہے، اور نمبر 2 دربار شریف جس کے سخت قوانین اور اصول شاید پاکستان میں کسی اور دربار میں نہ ہو، اور نمبر 3 فالج کے مریضوں کا مشہور علاج جو میرا شریف کی مزید شہرت کی وجہ بنا۔ تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں میرا شریف کا روحانی ماحول۔ الحمدللہ ہم میرا شریف پہنچ چکے ہیں، اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں فالج کے مریض بڑی تعداد میں موجود ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، ایمبولینس کھڑی ہے، دور دراز سے لوگ یہاں آتے ہیں اور الحمدللہ 80% تک صحتیاب ہو کر واپس جاتے ہیں۔ یہاں کے مشہور پیر صاحبزادہ نظام الدین مہروی صاحب خاص طریقے سے فالج کا علاج کرتے ہیں۔ مریض اندر جا رہے ہیں، کچھ انتظار کر رہے ہیں اور کچھ علاج مکمل کروا کے واپس جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی ملاقات بھی پیر نظام الدین صاحب سے کروائیں گے اور ان سے جانیں گے آخر یہ علاج کس طرح کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کلینک کے سامنے ہے میرا شریف کا مشہور لنگر، پہلے ہم اس کی طرف چلتے ہیں جہاں روزانہ سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں کوئی چندے کے ڈبے نہیں رکھے گئے، نہ ہی کوئی بینر لگا ہے کہ اپنا حصہ ڈالیں، بلکہ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے تو ایک قرآنی آیات نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا جو دیوار پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جو سورۃ الدہر کی آیت ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں اور نہ تم سے کوئی بدلہ لیتے ہیں نہ کوئی شکریہ۔ یہاں کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ فلاں پیر کی کرامت ہے یا یہ فلاں بزرگ کے تصدق سے ہے، بلکہ یہاں سب کچھ اللہ کے نام پر ہوتا ہے۔ یہی وہ روحانی احساس ہے جو میرا شریف کے لنگر کو دوسرے درباروں سے منفرد بناتا ہے۔ یہاں جو کھانا پکایا جا رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی
اچھا کتنا عرصہ ہو گیا؟ 25 سال ہو گئے ہیں جی یہاں پہ. اچھا 25 سال 25 سال جی میں خدمت کرتا ہوں ادھر. تو پھر باہر میں یہ پکانے والا بھی کام ہوتا ہے, یہ بھی کرتے ہیں ہم. باہر آتے ہیں تو پھر یہاں پہ جو زیادہ فنکشن ہوتا ہے عرس ہوتے ہیں. حضور خواجہ احمد مولوی کا جو محرم 3 محرم کو شروع ہوتا ہے. یہاں پہ اور لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ بھی افطاری کا نظام یہی ہوتا ہے جی. اچھا جی ہم جتنے اب بیٹھے ہیں جی 32. اچھا 32 آپ جائیں مسجد میں جائیں, آپ بے شک گن لیں. ان سے پوچھیں بھئی آپ کی افطاری آپ کی سحری کہاں سے آتی ہے, تو پھر آپ کو وہ بتائیں گے کہ یہاں یہ بڑا لنگر ہے. رمضان میں پھر کیا کیا پکتا ہے یہاں؟ رمضان میں یہاں پہ ہر قسم کی چیز جو ہے پکتی ہے. یہاں پہ سبزی بھی پکتی ہے, اس کے بعد دال وغیرہ بھی جو ہے وہ پکتی ہے, بکری وغیرہ بھی بناتے ہیں ہم, بڑا گوشت ہے وہ بھی بناتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ آتے ہیں جو باہر سے لوگ, تو افطاری کا جب ٹائم ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے ان کو افطاری یہاں پہ یہ جگہ جو ہے ہم لگاتے ہیں. ابھی ہم شروع کر رہے ہیں نا جی, تو یہ ہم بنائیں گے تو مغرب اس کا زور کی اذان ہو جائے گی, اس کے بعد نماز کے لیے چلے جائیں گے, پھر بعد میں آئیں گے تو پھر اس کے بعد بیسن وغیرہ تیار کریں گے, پکوڑے وغیرہ بھی. بہت زیادہ لوگ افطاری کو ہوتے, پھر آپ تنگ نہیں ہوتے بناتے؟ نہیں, یہ ہم خوش ہوتے ہیں. اس کا میں آپ کو سنائے, اس کا ہو گیا ہسٹری سناؤں, ایک واقعہ سناؤں. اچھا مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہو گیا. اچھا میں انچارج ہوں کھانے کے, لنگر خانے کا سارا مسجد. ہم لنٹر ڈال رہے تھے, پیر صاحب سے میں نے کہا پیر صاحب ابھی تو ہم نے سیمنٹ آ گیا ہے تو پیسے دینے ہیں, پیسے نہیں ہیں. تو میں پریشان تھا, 3-4 دفعہ پیر صاحب کے پاس گیا ہوں. کہتے ہیں کو اللہ پر بات کرے گا. آپ یقین مانیں کہ پیر صاحب یہ کہتے ہیں بس اللہ پر بات کرے گا, اللہ نے کرنا ہے جو کرنا, فکر نہ کرنا. اور ابھی سیمنٹ اترا ہی نہیں ٹرک, تو فون آ گیا کہ جی وہ گندم آ رہی ہے, تو وہ ہم مل میں دے کر تو پیسے ہم لا رہے ہیں. 3,88,000 ہمارا بل تھا, 4 لاکھ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے ان لوڈ ہونے سے پہلے بس. اور یقین جب اتنا پریشان تھا میں ادھر, اللہ کی مدد, اللہ کی مدد. یہ مطلب میرا اپنا ذاتی یہ بڑی محبت سے لوگ یہاں کھانے کی تیاری کر رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں, سحری اور افطاری کا نظام ہو رہا ہے. اور جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ کئی دنوں کے لیے اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں. آج کی ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے, اس لیے ہم مزید تفصیلات اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے. اگلی قسط میں ہم آپ کو دکھائیں گے معراج شریف کا وہ منفرد دربار جس کے سخت قوانین آپ کو حیران کر دیں گے. 120 سال پرانی وحد مسجد جو آج بھی قائم ہے, اور جس کے علاوہ اس علاقے میں کوئی دوسری مسجد نہیں بنی, جس کا ذکر طارق عزیز شو میں کئی دفعہ ہوا. اور سب سے اہم, ہم آپ کو ڈاکٹر پیر نظام الدین مہروی صاحب سے ملاقات کروائیں گے اور جانیں گے کہ فالج کے مریضوں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے. تو اگر آپ یہ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.